بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم باب فی زکوٰۃ النقدین پڑھیں گے، تو اس کا ایک پارٹ آج کلیئر کریں گے اس لیکچر میں۔ ان المراد بزکوٰۃ النقدین، سب سے پہلے کہ زکوٰۃ نقدین کا کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے۔ زکوٰۃ الذہب والفضۃ وما اشتق منہما من نقود وحلی وسبائک وغیر ذلک، سونے کی زکوٰۃ اور چاندی کی زکوٰۃ، اور وہ چیز جو بنائے جائے ان دونوں میں سے، جیسے سکہ ہو گیا اور زیورات ہو گئے اور برتنیں ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں بنتی ہیں سونا اور چاندی سے، ان کا بھی زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ النقدین کہلاتی ہے۔ والدلیل علی وجوب الزکوٰۃ فی الذہب والفضۃ الکتاب والسنۃ والاجماع، زکوٰۃ کی وجوب پر کون سی دلائل ہیں؟ زکوٰۃ یعنی کہ جو واجب ہے زکوٰۃ ذہب فضہ میں، اس کے کیا دلائل ہیں؟ تو کتاب اور سنہ اور اجماع کے میں دلائل ملتے ہیں۔ قال اللہ تعالی والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی کو اور وہ خرچ نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو بشارت دیجیے ان کو دردناک عذاب کا۔ تو یہاں پر یکنزون کا جو مطلب ہے کہ جمع کرنا، یعنی کہ وہ لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور زکوٰۃ اس میں سے ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے عذاب، دردناک عذاب کا اللہ تعالیٰ نے دھمکی دیا ہے۔ ففی الآیۃ الکریمہ الوعید الشدید بالعذاب العلیم لمن لم یخرج زکوٰۃ الذہب والفضۃ۔ تو کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا ہوگا کہ ینفقو کا یہاں پر مطلب ہے، یزکی، زکوٰۃ کا مطلب تو یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے پہلے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ جو ینفقو ہے یہاں پر یزکی کا مطلب دیتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ یہ تو ہو گیا قرآن مجید سے، اور قرآن مجید میں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ 82 مرتبہ نماز کے ساتھ متصلاً اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ آگے وفی الصحیحین، یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح حدیث جن کو صحیحین کہتے ہیں، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نقل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من صاحب ذہب ولا فضۃ لا یؤدی من حقها الا اذا كان یوم القیامت صفحت له صفاحی من نار، یعنی کہ جو کوئی، اس کا مفہوم ہے سونے والا اور چاندی والا نہیں ادا کرتا زکوٰۃ کو ان میں سے، یعنی نہیں ادا کرتا اس کا حق، الا اذا كان یوم القیامت، سوائے اس کے کہ آ جاتی ہے قیامت کا دن، صفحت له صفاحی من النار، یعنی کہ وہ تپائے جائیں گے جہنم کی آگ سے۔ پھر قرآن مجید میں بھی اس طرح ملتا ہے کہ پیشانیوں کو، پیٹھوں کو اس سے تپایا جائے گا، جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کے ذریعے سے ان کے پیٹھوں اور پیشانیوں اور منہ اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے تپانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اس حدیث میں۔ واتفق الائمۃ علی، اور تیسری دلیل ہے امت، اجماع امت کا، ان المراد بالکنز المذکور فی القرآن والحدیث، یعنی کہ مراد ہے ذکر کیا ہوا جمع قرآن اور حدیث میں، کل ما وجبت فیہ الزکوٰۃ فلم تؤد زکاتہ، یعنی کہ سب جس پر ما وجبت فیہ زکوٰۃ، سب جس پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے تو نہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتا۔ وانما اخرجت زکاتہ، اور بے شک وہ لوگ جو نکال دیے گئے، اور بے شک وہ جو اس سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اس سے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ الگ الگ قسمیں ہیں۔ تو یہاں پر جو کنز کا مطلب ہے فلیس، یہاں پر تھوڑا فلیس بکنز، یعنی کہ وہ جمع میں نہیں آتے، اس کنز میں نہیں آتے، یعنی کہ جو شخص، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کنز میں نہیں آتے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ کنز میں آتے ہیں، جمع میں آتے ہیں، یعنی کہ کل شیء مجموعا بعضہ علی بعض سواء کنزہ فی البطن الارض
ام علی ظاہرہا فی باطن الارض، یعنی کہ ہر چیز کا مجموعہ بعض علی بعض، ان میں سے کچھ پر کچھ کا جو ہوتا ہے. تو یہاں پر تھوڑا ہم اس کا سوا کنذ فی البطن الارض ام علی ظاہرہا، برابر ہے کہ وہ جو جمع شدہ مال ہے چاہے وہ اس کی پیٹ کے اندر یعنی کہ زمین کے اندر رکھتے ہوں یعنی کہ پیٹ میں رکھتے ہوں، او ام علی ظاہرہا یا اس کو زمین کے اوپر رکھتے ہوں، زمین کی پیٹھ پر رکھتے ہیں. دونوں قسم کی مال ہے کنز میں آتا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اور سونا اور چاندی جمع کر کے رکھ دیتے ہیں. تو آگے آتا ہے فتجب الزکاة فی الذهب اذا بلغ 20 مثقالا، یعنی کہ سونا میں زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جب 20 مثقال کو سونا پہنچ جائے، یعنی کہ 20 مثقال اس کا وزن ہو جائے تو پھر زکوٰۃ سونے میں واجب ہے. وفی الفضة اذا 200 بلغت 200 درہم اسلامی، اور چاندی میں جب وہ 200 اسلامی درہم کو پہنچ جائے، یعنی کہ درہم وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عربوں میں رائج تھا، وہ 200 درہم اسلامی کو پہنچ جائے تو اس میں کتنا واجب ہے؟ ربع العشر منہما، یعنی کہ 2.5% ان دونوں میں سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے. جب مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو دونوں کی قیمت کے حساب کے ساتھ، یعنی قیمت میں دیا جائے گا زکوٰۃ، تو 2.5% اس کی قیمت کے حساب سے ہم دیں گے. مثلاً کہ آج مثال دے رہا ہوں کہ 2.5 لاکھ کا تولہ ہے سونے کا، اور کسی شخص کے پاس 7.5 تولے ہیں، تو اس کو ملٹیپلائی کرے گا 7.5 کے ساتھ جو رقم بنتا ہے 2.5 لاکھ، تو اس کا جو ٹوٹل رقم بنتا ہے اس سے 2.5% یا 100/40 وہ بھی 2.5% بنتا ہے، تو اتنا زکوٰۃ اس کو ادا کرنا ہوگا. تو پھر بتاتے ہیں کہ مثقال کا یہاں پر کتنا وزن ہوتا ہے. آخر میں یہ میں بتا کر لیکچر ختم کروں گا. سواء کان مضروبین او غیر مضروبین، یعنی کہ دونوں برابر ہیں، چاہے وہ بنے ہوئے ہوں اور چاہے نہ بنے ہوئے ہوں، یعنی کہ سونا اور چاندی چاہے وہ زیورات کی شکل میں، برتنوں کی شکل میں بنے ہوئے ہوں یا نہ بنے ہوں، ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے. لحدیث ابن عمر وعائشہ رضی اللہ عنہم مرفوع انہ کان یأخذ من کل 20 دینار فصاعدا نصف دینار، تو یہ بھی دلالت کرتی ہے. وفی حدیث انس رضی اللہ عنہ مرفوع وفی الرقۃ ربع العشر، رقہ میں کیا ہے؟ ربع العشر، وہی سیم 2.5%، رواہ البخاری. اب یہ آتے ہیں کہ جو 2.5% یعنی کہ جو 10 مثقال ہے اس کا وزن کس طرح بنتا ہے گرامس میں، کیونکہ گرام آج کل انٹرنیشنلی چل رہے ہیں، تو ہمیں ایک مثقال ہے 4.25 گرام کا، تو جب ہم 20 کو ملٹیپلائی 4.25 سے کرتے ہیں تو 85 گرام سونا بنتا ہے. تو اسی طرح ہم حساب کرتے ہیں. اور جو درہم ہے، درہم الواحد اسلامی، وہ ہے 2.97 گرام. اگر اس کو 200 انٹو یعنی کہ 2.97 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 595 گرام ہو جائیں گے. تو اس پر زکوٰۃ، یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا، اور اس کی رقم سے دینا ہے ہمیں، یعنی کہ سونا اور چاندی کی رقم کا حساب کر کے ہمیں وہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے. تو اگلے انشاءاللہ لیکچر میں ملتے ہیں.